شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے لائق تحسین ہے وہی احد ہے وہی صمد ہے وہی لم یلد ولم یولد ہے وہی زمین و آسمان کا مالک ہے چاند ستارے سورج اور زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کے لیے حاضرین محترم الحمدللہ ابھی چند دنوں کے بعد ہم اور آپ ایک باعزت اور احترام شرافت رحمت اور برکتوں والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جسے استقبال رمضان کہہ سکتے ہیں رمضان کا ویلکم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی مکمل تیاری کر لینا ہے کیونکہ جو عادت رمضان المبارک میں لگ جائے گی انشاءاللہ وہی عادت ہر سال رمضان کے بعد بھی وہی عادت لگے رہے گی اسی لیے رمضان آنے سے پہلے چند معمولات ہیں چند عمل کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جب تک تو زندگی دیا ہے تب تک تیرے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کر سکوں ویسے تو رمضان المبارک میں اللہ کا شکر ہے کہ مساجد کو آباد تو کر دیتے ہیں مگر یہ عمل رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے
تو اس ترتیب کو، اس اہمیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے چند معمولات ہیں رمضان کے لیے۔ ویسے تو ہم لوگ رمضان المبارک میں سحری کے لیے اٹھتے تو ہیں، مگر چند وقت پہلے یا آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ لیں گے اور تہجد کی عادت ڈال لیں گے، تو کیونکہ یہ تہجد کی فضیلت اور اہمیت قرآن پاک نے کئی جگہ اس کی اہمیت کو بتلایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں تہجد کی فضیلت اور اہمیت کو بتلائے ہیں۔ ویسے تو رمضان میں الحمدللہ تہجد کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور رمضان میں تہجد کی ادائیگی بہت ہی کم۔ فجر کی نماز تو اٹھنا مشکل ہے، تہجد میں کہاں اس کی اہتمام کریں گے۔ لہٰذا میں جو آیت تلاوت کیا ہوں، سب سے پہلے ہم اپنی عبادت میں شوق پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے جب تک اس پر محنت نہیں کرتے ہیں، کسی بھی کام کرنے کے لیے جب تک اس پر کوشش نہیں کرتے ہیں، جب تک اس کام میں اس کا انجام، اس کا فائدہ، اس میں کامیابی دیکھ نہیں سکتے، جب تک ہم اس پر محنت نہیں کر لیتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو میرے راستے پر کوشش کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے راستے پر، فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں ان کو ان کے راستے پر ہدایت تک پہنچا دیتا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور میں نیک کام کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر کوئی بھی بندہ نیک کام کے کرنے میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام تک، اس کو اس کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ عبادت میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راستے پر آسانی سے پہنچا دیتے ہیں۔ جو بندہ توبہ کرنے میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کے راستے دکھلا دیتے ہیں۔ جو بندہ علم حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جو بندہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، اور ایک لقب بھی دیا ہے، یہ امت بہترین امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس مقام، اس مرتبے، اس منصب کو پہنچنے کے لیے ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ عبادت میں، نیک کاموں میں کوشش کرنا ہے۔ اگر کوشش کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے منصب اور عہدے سے نیچے گرا دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے احکام، اس کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے، تھک کر بیٹھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میرے راستے پر، دین پر چلنے والا، کوشش کرنے والے کے ساتھ میرا مدد شامل ہے۔ اب رہا مسئلہ، نہ عبادت میں کوشش نظر آتی ہے، نہ توبہ میں کوشش نظر آتا ہے، نہ سنت پر چلنے کی توفیق نظر آتی ہے، یہ بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہر چیز بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے حاصل نہیں کر سکتے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتا ہے، جب تک اللہ کو نہیں منوا لیتے، اللہ جب تک اس بندے کے توبے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بے عملی کی وجہ لوگوں میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بدعملی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں کوئی بھی ایک بات، دین کی باتیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک گھنٹے کے بیانات کے لیے اگر بٹھا دی جائے، بڑی مشکل سے تکلیف برداشت کر کے اس مجلس میں بیٹھ بھی گیا
جس انداز سے سننا چاہیے تھا اس انداز سے سنتے نہیں۔ اگر وہی کچھ دنیا پر لے کر چلے جائیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائلوں پر شارٹ ویڈیو ہٹا کر دیکھنے کے لیے 3 گھنٹہ وقت لگ گیا تو اس میں وقت گزرتا ہے معلوم نہیں ہوتا، مگر دین کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کے لیے اس بندے کے پاس عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز بدعملی کی انسان سنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو اراد اللہ خیرا لاسمعہ، میں جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میں سننے کی توفیق دے دیتا ہوں۔ اب رہا مسئلہ سننے کا، اب سنتا ہے تو بندہ سمجھتا نہیں ہے، جب نہیں سمجھتا ہے تو اس کے اندر سے عبادت کا شوق اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو سنتے نہیں، پوری بات ہے، سن لیتے بھی تو سمجھتے نہیں، اور سمجھنے سے رہ جاتے ہیں تو انسان کے اندر بدعملی عبادت میں شوق اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بدعملی یہی سب سے پہلی چیز سننا چھوڑ دی ہے۔ اب ہم سے بہت بڑا مسئلہ یہ اس کے اندر پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بندے کی زبان سے صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اپنی زبان پر لگاتا ہی رہتا ہے، اور اللہ کی گھر کی دیدار بھی کرتا ہے، شہر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کر بھی یہاں آ جاتا ہے۔ ان کے متعلق اللہ کے حبیب نے کہا کہ ایسے ہیں گویا کہ ابھی ان کے اپنی ماں کے پیٹ سے جنے بالکل گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو حاجی اور حاجیہ لوٹ کر آئیں گے کہ 40 دن تک ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ سب سے بڑی چیز بدعملی کی یہی وجہ ہے، ہمارے اندر عمل کرتے نہیں ہیں، عمل کا جذبہ اور خوف ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا بڑا بلند مقام حاجیوں کا، چاہیے تو یہ تھا کہ حج سے واپس آنے کے بعد جیسے حج سے واپس آتے ہی 2 دنوں میں 3 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ وہ بندہ مسجد کو آتا ہے بڑی مشکل سے، اس کے بعد آنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں حج کو جاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل کو بدل کر اپنے اعمال کو درست کر کر مسجد کو آ جاتے تو مسجدیں پر ہو جاتی، مسجد میں جگہ نہیں ملتا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دل کو بدلانے کی کوشش نہیں کیے، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے حالات کو سدھار دے تو اچھا ہے، حالات اللہ کہاں سدھارے گا، خود کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو کہاں سدھارے گا۔ سب سے پہلے اپنے حالات کو سدھارنے کی تو کوشش کریں۔ زمانہ ایسا رہا چند عرصے پہلے اگر تہجد کی نماز بھی چھوٹ جاتی تھی تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، روتے تھے، کانپتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا تکبیر اولیٰ کے چھوٹ جانے پر رویا کرتے تھے، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے اللہ حفاظت کرے کہ ہمارے فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قضا پر قضا ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی اثر دل پر ہوتا نہیں۔ یہ حالت پر آ کر ہو گئے ہیں۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، جس دور سے فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مہینہ سال گزر جاتا ہے، ہاتھوں سے قرآن چھونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، سکون سے بیٹھ کر اللہ کی یاد کو زبان میں ذکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے تو قرآن کے چند سورتیں جو برکت والی پڑھ لیتے ہیں۔ کیا دین ہمیں یہی سکھایا ہے کہ پریشانی کے عالم میں قرآن اٹھاؤ، پریشانی کے وقت میں نماز پڑھ لو؟ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک قریب آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی مکمل تیاری وہ یہ ہے کہ ہم جیسے تو سحری کے لیے اٹھتے تھے، سحری کے اٹھنے سے 1 آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کریں،
تاکہ وہ تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اسلام میں 5 نمازوں کے فرض نمازوں کے ساتھ اگر کسی نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے، 5 فرض نمازوں کے بعد بھی اگر کسی نمازوں کی اہمیت اور فضیلت ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی کبھار اللہ کے حبیب چھوڑتے تھے، اگر چھوٹ بھی جاتی تو اللہ کے حبیب اس کا قضا بھی کر لیتے، وہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ، تمام نمازوں میں سے افضل نمازوں کے بعد افضل اور بہترین نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تہجد کی نماز۔ لہٰذا قرآن پاک کے کتنے آیتیں ڈھونڈ سکتے ہیں، نکالیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ حالانکہ نماز پہلے فرض تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام و احسان ہوا کہ اللہ نے اس فرض کے درجے کو ہٹا کر نفل پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر اس کو فرض پر رکھ دیتا تو 5 نمازیں بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہیں، تو تہجد میں کہاں اٹھ کر نماز پڑھتے؟ اگر تہجد کو فرض کر دیتا اللہ تعالیٰ تو سب لوگ تہجد فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہو جاتے۔ 5 نمازیں بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے، اگر اس کو فرض کے درجے میں رکھ دیتا، مگر اس کو بھی پڑھ لیا کرو تہجد کو، اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی اہمیت کے بارے میں بتلایا، اور اسی نماز کے متعلق اللہ نے حکم کیا ہے قرآن پاک میں۔ اٹھائیے قرآن پاک، سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا، مگر مختصر وقت کے لیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے آدھے حصے میں اس سے بھی کچھ کم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور نماز تہجد کی اہمیت، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، آدھی رات کی جاگنے کی ضرورت نہیں، رات کے کچھ آخری حصہ، تہائی حصہ میں کچھ کم اٹھ جاؤ اور نماز کے لیے وقت نکال لو، تہجد پڑھ لو۔ آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، صبح میں اٹھنے کی توفیق نہیں، رات میں سوتے ہی تہائی حصے کے آخری حصے میں سوتے ہیں، 12، 1، 2 کے بعد سونا ہوتا ہے، وہاں تو تہجد کا وقت شروع ہی ہو جاتا ہے، پڑھ لیتے تو اچھا تھا، نہ آخری وقت میں سوئے، نہ تہجد کی توفیق ہوئی، نہ نماز فجر کی توفیق ہوئی، اسی پر زندگی صبح سے لے کر شام تک کٹ رہی ہے، اور پریشان ہے کہ تجارت میں، مال میں، گھر میں سکون کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا نہیں، بلکہ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح عمل کر کے دکھائے ہیں، اس طرح ہمیں بھی عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ ایک چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم ہے۔ ایک اور آیت لیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کرتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اللہ کہتا ہے کہ رات کے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ تمہیں معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود اور بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا۔ ان کی اخلاق کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے، صفات کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے، اعمال کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا، بشرطے کہ وہ امت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ لہذا تہجد پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کرتا ہے، بلند مقام عطا کرے گا۔ تہجد کی اور آیتیں اٹھا کر دیکھیں قرآن پاک میں، قرآن پاک کہتا ہے میرے خاص بندے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے ہیں، بندوں کی کوالٹی اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، اس سے مراد تہجد کی نماز، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور بھی اٹھائیے قرآن مجید کو، قرآن مجید کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن دیکھیں کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں چشمے جاری کرتا ہے، بہترین مقام عطا کرے گا جنت میں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو جو عطا کرتا ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے آخری حصے میں، کچھ حصے میں اٹھ کر کم حصے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں، صبح کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کہاں عطا کرتا ہے مقام؟ جنت میں عطا کرے گا، اللہ اکبر۔ اور بھی قرآن مجید میں دیکھیے تہجد کی اہمیت قرآن کہاں کہاں بیان کرتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کہتا ہے کہ رات کے حصے میں اپنے پہلوؤں کو اپنے خواب گاہوں سے ہٹا کر اللہ کی یاد میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے والے، تو تہجد کی کتنا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے تہجد کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تہجد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ متقیوں کے نام دیا، وہ جنت میں ہوں گے۔ اور توبہ استغفار کرنے والے، تہجد کے کیا کیا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی آخری تہائی آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، 3 اعلان ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے کہ شب برات کے موقع پر اس بیان پر کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے اس مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر بندوں سے اعلان کرتا ہے، مگر ہر رات کے آخری حصے میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا جس کی دعائیں میں قبول کروں، اللہ اعلان کرتا ہے۔ دوسرا اعلان اللہ کرتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جو میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت چاہوں، اللہ اکبر۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو رات کے رزق حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ آج انسان پریشان ہے،
دعاؤں کا محتاج ہے، دعاؤں کا درخواست کرتا ہے، لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہو رہی ہے، مگر خود اللہ تعالیٰ جب رحمت کی چادریں پھیلا کر رکھا ہے صبح میں، اللہ سے مانگنے کے لیے کسی کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کتنا بڑا بد نصیب اور محروم انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں رزق مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آج رزق کی تنگی اور شکایت ہم کر رہے ہیں، مال میں بے برکتی کی شکایت ہوتی ہے، کاش کہ صبح میں اٹھ کر دعائیں مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کر کے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ آج ہر آدمی مغفرت استغفار کی طلب کر رہا ہے، تنگی ہے، مالی تنگی ہے، گھر میں سکون اور عافیت ختم ہو گیا ہے، استغفار مانگ لیتے صبح میں اٹھ کر اللہ سے، انسان کی زندگی صبح سے لے کر شام تک بن جائے گی، سدھر جائے گی، اس کی زندگی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ کاش کہ صبح میں اٹھ لیتے، اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو حاصل کرنے میں، لوٹنے میں لگ جاتے تو اللہ کی کیا مخصوص اور مقرب بندے بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگ پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز کے پڑھنے سے اللہ سے قرب حاصل ہوتا، ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تہجد کی نماز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشش کر دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف اس دنیا میں لائے ہیں، ہر ایک کا معمول رہا تہجد کا، صحابہ اکرام کا، تابعین تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، صلحاء کا، اتقیاء کا، جتنے بھی آئے ہیں سب کا معمول تہجد کے پڑھنے کا تھا۔ وہی بتا رہا تھا میں کہ آج سے پہلے کئی سال پہلے جب تہجد چھوٹ جاتی تھی کہ تہجد کے چھوٹنے پر رویا کرتے تھے، اس کے بعد ایک ماحول آیا کہ تکبیر اولا چھوٹ جاتی تھی، تکبیر اولا پر پریشان ہو جاتے تھے۔ آج جو فرضوں پر فرض چھوٹ جا رہی ہے، مسجد کو کبھی کبھار جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس پر کوئی برابر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بدعملی کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر اللہ کو منانے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہ کر شیطان کو بھگانے کی کوشش میں رہ جاتے۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ جن کی عمر 10 سال کی ہوتی تھی، رات بھر تلاوت کا معمول تھا۔ مدینے کی وہ گلیوں میں جا کر دیکھا جاتا تھا کہ صبح کے موقع پر پوری گلیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گھروں کے اندر سے ایسی آتی تھی جیسے مکھیوں کی بین بناہٹ کی آواز آتی ہے۔ آج صبح سے سب سے پہلے اگر ہماری گلیوں میں کوئی آواز آتی ہو اذان کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آواز ہمارے گھروں کے اندر سے نہ قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتا، کسی اور گھروں میں پڑھتے ہوں گے قرآن مجید، ورنہ تو اکثر و بیشتر ادھر اذان ہوتی ہوگی، ادھر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، وہاں سوتے رہیں گے، یا رحمت تقسیم ہوتی رہتی ہے، یہاں آرام کی نیند ہوتی ہے، یا رحمت کے برکتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، یا نیند پر نیند سو کر اللہ سے غافل ہو کر لیٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے بالا خانوں کے اندر ایک کمرے میں صاف اور شفاف کمرے میں بیٹھے تو کمرے کا باہر کا حصہ نظر آ رہا تھا، باہر سے دیکھتے ہیں تو کمرے کا اندر کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ ایک دیہاتی اٹھ کر کھڑا اللہ کے حبیب سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت کا یہ مقام، یہ مرتبہ کس کو عطا کیا گیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا، یہ مقام اس بندے کے لیے ہے جو بندہ نرم گفتگو ہے، نرمی سے بات کرنے والا، خوش اخلاق سے بات کرنے والا ہے، بدتمیزی سے بات کرنے والا نہیں۔ نمبر 2 پر فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانے والا، غریبوں کو کھانا کھلانے والا۔ آج بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں مگر اس کے اندر دکھلاوا ہوگا، اخلاص نہیں ہوگی۔ اب رمضان المبارک قریب ہے، اب دیکھنے کا موقع ہے کہ کون کتنے اخلاص سے روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے۔ ابھی یہاں اخلاص، یہاں امتحان کا موقع ہے۔
غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا کھلا کر پرچار کر دینا، اعلان پر اعلان کر دینا کہ میں کھانا کھلایا، اخلاص نہیں۔ تیسری چیز پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے روزہ رکھنے والا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد قیام اللیل کرنے والے کے لیے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تہجد کی اہمیت پر حدیث سنتے چلیں، اپنے دل پر یہ ارادہ کر لیں، ہر سال رمضان میں نہیں، سال کے پورے مہینے کے ہر دن پر تہجد پڑھتے رہیں گے، کیونکہ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے، ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد کے لیے، بازو میں اس کی بیوی سوئی ہوئی ہو، نیند کا غلبہ زیادہ ہو، بیوی کو جگا رہا ہو، پانی چھڑک کر اس کو جگایا، دونوں نے اٹھ کر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت منظر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ کاش کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے اور بندیاں اور میاں بیویاں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے نماز تہجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر مصلی بچھا کر دعائیں مانگتے، رو رو کر گڑ گڑا کر، ان کو دیکھ کر ان کے اولادیں بھی ان پر ایک ترس کھا کر وہ اولاد بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، وہ بھی نمازی اور یہ بھی نمازی، اس کے بعد کہ آنے والی پوری نسل نمازی بن جائیں گی۔ کاش کہ ایسا ہر گھر کا ماحول ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی سو رہا ہے، بچے بڑے ہونے کے بعد یہ شکایت ہے کہ بچے میری بات نہیں مانتے ہیں۔ بچوں کو نصیحت کر دو کہ نماز کو چلے جائیں۔ اگر آپ بچپن ہی سے اپنے گھروں کے اندر اپنے اعمال بناتے، آپ کو دیکھ کر آپ کی اولادیں بھی سیکھتی، آپ نے نہیں سیکھا، آپ نے سکھایا نہیں، آپ جیسے ہیں اس کو دیکھ کر بچے بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر بچپن میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتے تو بچوں کا دل بچپن میں پتھروں کی لکیر ہوتی ہے، جو بٹھا دیتے ہیں وہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی بچپن میں ابھی سے بچوں کو عادت ڈالیں، خود بھی اٹھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بناؤ، آپ کو دیکھ کر آپ کی اولادیں بھی بن جائیں۔ نماز تہجد کے پڑھنے پر اور کیا فضیلتیں ہیں سنتے چلے۔ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھنے پر اللہ تعالیٰ چہرے پر ایک حسن دے دیتا ہے، اور نماز کے تہجد کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور نماز تہجد کے پڑھنے کی وجہ سے اگر انسان بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے، کمزوری لاحق نہیں ہوگی، کمزوری معلوم ہی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی چیز تہجد کی اہمیت یہ ہے، رات میں اٹھ کر تہجد کو پڑھ لیا کریں، خدا کو منا لیا کریں، انشاءاللہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو ایمان کی حالت میں موت نصیب۔ تہجد کی اتنی بڑی اہمیت ہے، میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان قریب ہے۔ رمضان میں تو پڑھ لیتے ہیں تہجد، غیر رمضان کا کیا حال ہوگا؟ جب رمضان میں پڑھ لیتے ہیں تو رمضان کی بات کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا نماز صرف رمضان کے لیے فرض ہے؟ کیا قرآن مجید صرف رمضان کے لیے پڑھنا ہے؟ کیا اللہ کا ذکر صرف رمضان کے لیے ضروری ہے؟ کیا قرآن مجید کو اللہ نے نازل تو کیا رمضان میں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان ہی میں پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں ہی صرف نمازیں تمام نمازیں پڑھنا ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ 30 دن نماز پڑھ لیتے ہیں تو عادت لگ جانا چاہیے تھا، غیر رمضان میں وہ عادت کیوں نہیں؟ کہاں غائب ہو جاتی ہیں وہ عادتیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں فرشتوں کی 3 جماعتوں کو بھیج دیتا ہے۔ سب سے پہلی جماعت کے فرشتوں سے اللہ کہتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، جاؤ وہ بندے جو آرام کر رہے ہو ان کو اپنے پروں سے تھپکیاں دے کر ان کو سلا دو،
کیونکہ اس حصے میں میرے محبوب اور میرے پسندیدہ بندے اٹھنے کا وقت ہے، ان لوگوں کو سلا دو کیونکہ ان کا اٹھنا مجھے ناپسند ہے، ان کا عمل مجھے ناپسند ہے، انہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا سجدہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اب رات کے موقع پر، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خاص اور مقرب بندے اٹھنے کا وقت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تھکان کی وجہ سے مجھے آنکھ لگ گئی ہے۔ تھکان ایک بہانہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا ایک بہانہ ہے۔ نماز پڑھے کیا اگر پوچھ لیے تو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملا، وقت ایک بہانہ ہے، تھکان ایک بہانہ ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اٹھنا، اس کا سجدہ کرنا پسند ہے۔ اور جب دوسری جماعت یہ ہے فرشتوں کی، اللہ کہتا ہے جاؤ میرے ان بندوں کو جگا دو جو میرے مقرب اور نیک بندے ہیں، میں ان کے اعمال سے پسند ہوں، میں ان کے اعمال سے خوش ہوں، جاؤ ان کو جگا دو، ان کا جاگنا، ان کی عبادت کرنا مجھے پسند ہے، اور مجھ سے راز و نیاز اور محبت کی باتیں کریں گے۔ فرشتے آئیں گے، ان نیک لوگوں کو جگائیں گے۔ کیا خوش نصیب ہیں جن کو جگانے والے فرشتے ہیں، ان لوگوں کو جگانے والے فرشتے۔ کتنے نیک بندے ہیں، 1 گھنٹہ بھی سو جائیں، آدھا گھنٹہ بھی سو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نیند دے دیتا ہے، پوری راتوں کی نیند آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو نیت کر کے، جو اعمال کر کے سو جائیں گے، جس وقت میں اٹھنے کی نیت کریں گے، خدا تعالیٰ ٹھیک اسی وقت میں ان کو جگا دیتا ہے۔ ایک بات ہی یاد رکھ لینا، رات میں موبائل دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے تو شیطان بھی ہمارے ہی ساتھ رہے گا، صبح میں اٹھانے کی ہمیں ہمت توفیق نہیں ہوگی۔ اگر رات میں سونے کے وقت میں نماز پڑھ کر، وضو کر کے، دعائیں پڑھ کر سو جایا کریں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہے اس کی حفاظت میں۔ جس وقت میں اٹھنے کی نیت کر کے سو جائیں، خدا تعالیٰ ٹھیک اسی وقت میں آنکھ کھول دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے تیسری جماعت فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ ان میرے بندوں کو جو ان کی پوری زندگی جنہوں نے عبادت میں گزار دی ہے، اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بیماری میں ان کو لاحق ہو گیا ہے، وہ اللہ والے اور نیک بندے ہیں، جاؤ فرشتوں کی جماعت صرف ان کی کروٹیں بدل دو۔ ان کا اٹھنا بھی مجھے پسند ہے، ان کی عبادت کرنا بھی مجھے پسند ہے، ان کا تلاوت کرنا بھی مجھے پسند ہے، چاہے تو اٹھیں چاہے تو رہیں۔ یہ اللہ کے نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو رات کے حصے میں جن کو جگانے کے لیے فرشتے آسمان سے تشریف لائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان سوتا ہے اس کے سرہانے شیطان کھڑ کر 3 گھانٹی 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر صبح کو جب سب سے پہلے وہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلی گھانٹی کھل جاتی ہے، جب دوسری مرتبہ وہ جا کر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گھانٹی بھی کھل گئی، جاؤ اسی طرح وضو کر کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی تیسری گھانٹی بھی کھل گئی۔ اللہ اکبر، جب شیطان کو بھگانے والا یہ عمل کر لیے تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ تم عبادت کریں، شیطان کو تمہیں غافل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، شیطان نافرمانی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لہذا آج کی تہجد کے وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ تہجد کی عبادت وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سمجھیں کہ اس رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والا خدا کا کتنا بڑا لاڈلا ہوگا۔ صبح میں اٹھ گیا، سمجھو کہ اس کو اللہ سے محبت ہو گئی، اور اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، اس کا اٹھنا اللہ کو پسند آ گیا۔ لہذا تہجد کے وقت میں اٹھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت رات میں اٹھنے کی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دن کے اعمال کو گناہوں سے بچائے رکھیں، اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق دے دے گا۔ دن میں گناہوں پر بچے نہیں، گناہ پر گناہ کرتے گئے، رات کو اٹھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ایک آدمی نے پوچھا حضرت رات کی عبادت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے کا چہرہ اتنا چمکدار اور خوبصورت کیوں ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیونکہ اس نے رات میں اٹھ کر خدا کو منانے کی کوشش کیا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور میں سے کچھ نور اس کو عطا کر دیا۔ تو رات کی تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ تو رمضان قریب آنے والا ہے، اب اسے عادت ڈال لیں۔ رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں مگر کچھ ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کریں، تہجد پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا۔ اللہ کے نبی تہجد لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تہجد اٹھنا اللہ کے نبی کو پسند رہا۔ رات میں اٹھنے کے لیے، آخری رات میں اٹھنے کے لیے ہم دن کے اعمال کو درست بنائیں، گناہوں سے بچے رکھیں، اللہ تعالیٰ رات کی اعمال، رات میں اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تہجد کی اٹھنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوگی۔ تو رمضان میں کرنے والا سب سے پہلا عمل، رمضان ہی میں نہیں بلکہ ابھی سے اس کی عادت ڈال لیں۔ اب عادت لگ گئی، رمضان میں بھی عادت لگ جائے گی اور اسی طرح پوری زندگی انشاءاللہ تہجد کی عادت لگ جائے گی۔ تہجد کو اٹھنا، رات کے اس آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، کیونکہ راتوں کی نیند کو قربان کرتا ہے۔ راتوں کی نیند کو قربان کر کے نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے خوف میں، ڈر کی وجہ سے اٹھ کر عبادت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے والے کو دیکھ کر خدا تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو کیا خوبصورت عمل ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ عادت ڈالیں تہجد پڑھنے کی، ہمیشہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی اللہ سے مانگتے رہیں، جو نہیں پڑھے ہیں ابھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز کی عادت ڈال لیں گے جب تک اللہ تعالیٰ باحیات رکھے۔